ایک گاؤں تھا، اس میں میاں بیوی رہتے تھے، تو وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں اولاد کا نہ ہونا۔ دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے۔ تو کافی عرصے کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بڑی مٹھائیاں بانٹیں اور اس کا نام رکھا اللہ دتا۔ لڑکا لڑکی کی بہت اچھی تربیت کرتی رہی، ماں بھی، اس کا والد بھی۔ تو وہ بڑا ہوتا گیا۔ کچھ سالوں کے بعد جب وہ بڑا ہو گیا، اسکول جانے کے قابل ہوا، تو والدین نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا۔ بڑا ہی لائق سٹوڈنٹ اور ہونہار سٹوڈنٹ تھا۔ پہلی کلاس میں سے وہ فرسٹ آتا ہے، اور دوسری کلاس میں سے بھی فرسٹ آتا ہے، تیسری کلاس میں سے بھی فرسٹ آتا ہے۔ پھر چوتھی کلاس کا رزلٹ آتا ہے تو وہ کوئی پوزیشن نہیں لیتا۔ اسی طرح وقت گزرتا ہے، پانچویں کلاس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں آتا اس کا، یعنی کہ وہ پاس ہی ہوتا ہے۔ پھر چھٹی کلاس میں بھی اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی اور وہ پاس ہی ہوتا ہے۔ اور پھر ساتویں کلاس آ جاتی ہے، ساتویں کلاس میں وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو ٹیچر بڑے پریشان تھے کہ پہلی میں بھی یہ فرسٹ آیا، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، اور آگے جا کے یہ صرف پاس ہوتا رہا، یہاں تک کہ نالائق ہو گیا، اور پھر ساتویں میں یہ جا کے فیل ہی ہو گیا۔ پریشان تھے پرنسپل صاحب اور سارے ٹیچر۔ تو پھر وہ سارے ٹیچرز کو جمع کرتا ہے۔ جمع کرنے کے بعد کہتا ہے کہ کیا ہوا، یہ بچہ کیوں نہیں کوئی پوزیشن لے رہا نا؟ تو کہتے ہیں ہمیں بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بہت لائق ہوتا تھا تیسری تک، اس کے بعد نالائق ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ ساتویں میں فیل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے والد صاحب کو بلایا جائے۔ پرنسپل صاحب اس کے والد صاحب کو بلاتے ہیں، تو والد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، پہلے آپ کا بیٹا لائق ہوا کرتا تھا، اب یہ نالائق ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے، اور اب یہاں تک کہ فیل ہو گیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ مجھے اس بارے میں نہیں معلوم، اس کی والدہ جو ہے فوت ہو گئی ہیں، تو یہ خود آتا ہے بیچارہ، گھر میں اکیلا رہتا ہے، کپڑے بھی خود دھو ڈالتا ہے اور ان کو سکھاتا ہے۔ میں تو صبح سویرے مزدوری پہ جاتا ہوں اور شام کو بڑی دیر سے آتا ہوں نا، میں روزگار کی تلاش میں رہتا ہوں اکثر۔ تو پرنسپل صاحب کو یہ سارا ماجرا سمجھ آ گیا۔ وہ سارے اساتذہ کرام کو اکٹھا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کو ماں اور باپ آپ نے دونوں کا پیار دینا ہے۔ پہلے اس کی ماں زندہ تھی تو اس کے کھانے کا خیال رکھتی تھی، اس کے کپڑوں کا خیال رکھتی تھی، اسے پیار دیتی تھی، تو اب بھی اس کی ماں زندہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ نالائق ہوا تھا۔ تو آپ نے جو ہے نا اس کا اچھے سے خیال رکھنا ہے، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرا تو بچے کو جب ہر طرف سے پیار ملنا شروع ہو گیا، تو بچہ پھر سے لائق ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ میٹرک میں اس نے بورڈ کو ٹاپ کیا۔ تو دوستو، میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کی مائیں سلامت ہوتی ہیں نا، ان کے بچوں کا ہر صورت میں ہی خیال رکھا جاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کا اچھے سے خیال رکھتی ہیں، ان کو وقت پہ کھانا دیتی ہیں، وقت پہ ان کو پڑھاتی ہیں، اور اس کے ساتھ گپ شپ کرتی ہیں، اس کے کپڑے اچھے اس کو پہناتی ہیں۔ تو جن کی مائیں زندہ ہیں تو ان کا جو ہے نا خیال رکھا کریں، ان کا ادب کیا کریں، کہ ماں ایک ایسی چیز ہے جو پھر کبھی نہیں ملنی۔ ماؤں کا ہر حال میں ادب کریں، ان کا خیال رکھیں، اگر وہ بوڑھے ہو چکے ہیں تو ان کی خدمت کیا کریں۔ ماں سے بڑھ کر بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اپنی ماں کا بہت سارا خیال رکھا کریں گے، ان کا ادب کیا کریں گے، اور ان کے آگے سے بولا نہیں کریں گے۔ جس طرح ماں نے آپ کو بچپن سے بڑا کیا لاڈ پیار کے ساتھ، تو اب اگر آپ کے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کا خیال رکھا کریں۔ تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ سعید احمد کو دیجیے اجازت، اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔